الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق ومد الخلق مد الأرض وخلق الخلق بالحق الذي هو المهيت الدائم القديم القائم السلطان الذي صور الإنس والجان وعلمهما البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. واجب الاحترام سامعین ذی قدر مخلص موحد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک دا پہلا جمعہ اللہ رب العزت نے ساڑی زندگی دے اندر اس رحمت اور برکت اور مغفرت والی منڈی نو اللہ نے ایک مرتبہ پھر ساڑی زندگی دے اندر اس نو لے کے آمن دی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ اس برکت والے مہینے دے اندر رحمتاں والے رب نو صحیح طریقے نال مناون دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. کوئی بھی عبادت جو اللہ رب العزت نے انسان تے مقرر فرمائی ہے مسلمان بندے تے ایک تو ہوندہ ہے نا اس عبادت دا وجود، ایک ہوندہ اس عبادت دا مقصد. نماز والی عبادت ہے ایک ہے اس دا وجود ایک ہے اس دا مقصد. اس دا وجود تا یہ ہے کہ وضو کر کے بندہ کھلوتا ہے قیام دے اندر وت رکوع دے اندر وت قومے دے اندر وت سجدے دے اندر وت قاعدہ دے اندر تحیات دے اندر، یہ ہے نماز دا وجود. ایک ہے اس دا مقصد، او دی نورانیت، او دا مغز، او دی روح. اصل چیز جیڑی ہوندی ہے او ہوندی ہے عبادت دی روح نو سمجھنا.
اس دی مقصد اور اس دی مغز نو سمجھنا کہ اے اللہ نے جو عبادت نازل ساتے لاگو فرمائی ہے اس دی اصل روحانی کیفیت کیا ہے. صرف اے وجود قائم کر دے ونا، قیام کر دے ونا، رکوع کر لے ونا بہت بڑا کمال اور بہت بڑا اجر ہے، لیکن کامل طور تے جو نماز اللہ سا تو چاہتا ہے وہ نماز تا ادا ہونی ہے جس ویلے اس دی روحانیت اور اس دے مقصد نو سمجھا جائے. بالکل اسی طرح ایک روزہ ہے، روزے دا ایک وجود ہے اور ایک اس دی روحانی کیفیت ہے. وجود تو اس دا ہے کہ صبح تو لے کے شام تک اس نے اپنے منہ نو بن کے رکھنا ہے، کھاونا نہیں، پیونا نہیں، بیوی نال جمع نہیں کرنا. یہ ہے اس دا وجود. ایک ہے اس دی روحانی کیفیت، ایک مقصد. میں یہ تو نہیں یادا کہ اگر وہ مقصد سانوں نہیں پتا تا یہ عبادت کسے کم دی نہیں کم دی بڑی ہے، لیکن کامل تاں ہوندی ہے جس ویلے اس دی مقصد اور روحانی کیفیت جیڑی ہوندی نا وہ بندہ معلوم کر لائے کہ اللہ نے اے جو نماز، اے جو روزہ اور اے جو حج ساتھے لاگو فرمایا ہے یہ دا مقصد کیا ہے. اللہ نے جو قرآن دے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جیڑی ہے وہ بے حیائی اور برے کماں تو رکیندی. ہن ایک بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے لیکن بے حیائی تو نہیں رکدا، فحش اور منکر اور برے کماں تو نہیں رکدا، تو کہ عکس ہو کہ نعوذ باللہ اللہ دا اے فرمان غلط ہے یا اس دی نماز دے اندر نقص ہے. اس دی نماز دے اندر نقص ہے. جس طرح ایک چنگے کھاندے پیندے گھرانے دا پتر ہوئے لیکن اس دا پھردہ نہ پی ہوئے، جسم تے بوٹی چھوٹی نہ آدھی پی ہوئے، تو اس نو کیا کیا جاندہ ہے کہ اس نو کھانا لگ نہیں رہا، اس دے وجود دے اندر نقص ہے. اے نہیں یقین دا کہ کھانے دے اندر نقص ہے، کھانا تو موندہ ہوندہ ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا نماز برے کماں اور بے حیائی تو رکیندی ہے. ایک حاجی نماز ہی 5 ٹائم دا لیکن وہ بے حیائی تو نہیں رکدا، برے کماں تو نہیں رکدا. اس دا مقصد اے نہیں، مطلب اے نہیں کہ اے نماز نعوذ باللہ غلط ہے، اللہ دا فرمان غلط ہے. نا، فرمان ٹھیک ہے، او دے اندر ایسا نقص ہے کہ جس نقص دی وجہ تو نماز والا عمل اور حکم اس دے لاگو نہیں ہو رہا. میں اکثر جاگہ تے یاد ہونا کہ ایک بازار دے اندر ایک بندے دی دکان ہے اور اسے بازار دے اندر ایک مسجد بھی ہے. مسجد دے اندر اذان ہوئی اور نماز دی تیاری کرنے لگا ہے کہ گاہک آ گیا ہے. اس نے گاہک نو سودا دیتا ہے تے دھوکہ دے چھوڑا ہے. ہاں، دھوکہ دے کے اس نے سستی شے مانگے دامن دے اندر ویچ چھوڑی تے نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ کے آیا، وقت دکان تے گاہک آیا کھلوتا، وقت اس نو دھوکہ چھ دیتے. اس ہن نماز پڑھن ونجن لگا بھی دھوکہ دے کے گیا، نماز پڑھ کے آیا بھی اس نے دھوکہ دیتا ہے. اے ہن وچ نماز جڑی پڑھی سی اس کی شے پڑھی، حالانکہ جڑی ایک عبادت تو لے کے دوسری عبادت تک دا جڑا پیریڈ تے وقت ہوندا ہے نا، وہ اللہ نے وقت ایسا بنایا ہے کہ جڑا وقت اس دی پچھلی عبادت تے مور آندا ہے. فجر دی نماز جڑی پڑھی ہے نا، ظہر دی نماز تک اس فجر دا اثر بندے تے رہندا ہے. پھر جس وقت وہ دنیا دی کماں دے اندر مشغول ہو کے او دے ذہن دے اندر دنیا آمنی شروع ہوندی، اس ویلے اللہ پھر ظہر ٹائم بلا لیندا ہے. پھر اس دے خیالات دنیا والے ایک باری اللہ ذہن وچ کڈیندا ہے اور دین اور اللہ اپنا روب تے ڈر او دے ذہن وچ پیندا ہے. پھر آندا ہن اپنا کم کر. جس وقت وقت او دے ذہن منتشر ہونے لگ دین، اللہ عصر ٹائم وقت بلا لیندا ہے، انجے وقت مغرب ٹائم وقت بلا لیندا ہے، عشاء ٹائم وقت بلا لیندا ہے. اے جڑا اللہ نے ایک نماز تو لے کے دوسرے نماز تک وقت تے پیریڈ بنایا نا، اے اللہ نے اسے واسطے بنایا ہے کہ او پچھلی پڑھی ہوئی نماز اگلے ٹائم دی نماز تک تینوں بے حیائی تو رکیندی رہے. لیکن اے نماز تو ونجن لگے بھی دھوکہ دے کے گیا ہے، نماز تو ہٹن لگے بھی دھوکہ دے کے گیا ہے. تو سمجھو اے دی اے نماز نہیں، اے روٹین ہے.
ایک بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوندا ہے نا تو وہ نمازی نہیں ہوندا، وہ روٹین بنا لیندا ہے۔ اس نماز نو روٹین نہ سمجھی، عبادت نو روٹین نہ سمجھی۔ جیڑی نماز اس نو بے حیائی تو نہیں رکیندی پئی، وہ عبادت نہیں، روٹین اس بنا لئی۔ روزہ بندے نو بہت زیادہ سبق دیندا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ آتا کہ میں الحمدللہ ہر سال رمضان دے روزے رکھے نا، اتنا ہویا بیٹھا عمر دا 40 سال 50 سال 60 سال دی عمر ہوئی بیٹھی ہے، الحمدللہ میں روزے رکھے نا، لیکن اللہ نہ کرے او رمضان آون تو ایک دن پہلے ہی شراب پیندا ہے، پھر رمضان او بالکل صحیح طریقے نال گزاردا ہے، سحری ٹائم اٹھدا ہے، سحری کھاندا ہے، سارا دن اپنا روزے دی حالت وچ رہندا ہے، افطاری کریندا ہے، تراویحاں پڑھدا ہے، بالکل کوئی کم نہیں کریندا بھیڑا، لیکن جس ویلے رمضان گزردا ہے عید والے دن وت شراب پی لیندا ہے۔ یہ رمضان ہے یا روٹین ہے؟ یہ روٹین ہے، یہ عبادت نہیں۔ اگر عبادت ہوندی تو اس رمضان تو لے کے اگلے رمضان تک ہر بھیڑے کھاون پیون تو رکیا رہندا، ہر قسم دے حرام کھاون تو رکیا رہندا۔ جویں ایک نماز تو لے کے دوسرے نماز تک اللہ بے حیائی دے کم تو رکیندا ہے، انجے ایک رمضان تو لے کے اگلے سال دے رمضان تک اے حرام کھاون تو رکیا رہندا۔ تو یہ مطلب اس نے عبادت نو عبادت نہیں سمجھیا، اس عبادت نو روٹین سمجھیا، اس دی مغز سمجھو عبادت دا۔ بھئی او اللہ رب العزت دی روحانی کیفیت کیا ہے؟ انجے جو اللہ دا صبح تو لے کے شام تک منہ بن کے رکھو، کیا مقصد ہے؟ ادو آدھا میں 70 ماواں نالوں، انجے نہیں گل ہوئی، یہ گل بالکل ثابت ہے، اللہ فرمائندا ہے میں 70 ماواں نالوں جتنی ایک بندے نو 70 ماواں ہوئیں ایک بندے دیاں تو انہوں کتنا پیار مل سی؟ یا ایک ماں نال 70 گنا زیادہ آکھ لو کتنا پیار مل سی؟ اس نال زیادہ محبت کرن والا تے ماں تو نہیں آتی کہ میرا بیٹا سکول یا کالج یا کسی ادارے دے اندر بھکھا جائے تو اللہ دا صبح تو لے کے شام تک منہ بن کے رکھ، یہ مقصد کی ہے بھی؟ حکم جیڑا ہوندا نا، حکم اس دی عظمت تاں پیدا ہوندی ہے جو پہلے حاکم دی عظمت سمجھی جائے۔ بھئی حکم دیون والا کتنا عظیم ہے۔ ایک بندہ کوئی آرڈر کر کے چلا ویندا ہے، عام جیا بندہ گلیاں پھرن والا، اس دا بھی حکم ہے بھیا کم نہیں کر دیو۔ ایک علاقے دا MNA تے MP کریندا ہے، اس دا او بھی حکم ہے، او بھی حکم ہے، او بھی حکم، لیکن ویلیو اس دی زیادہ ہونی ہے کہ جس دے جیڑا حاکم اچا ہوئے، حکم کرن والا اچا ہوئے۔ تو اللہ دے حکم جیڑے ساڈے اتے لاگو کیتے ہوئے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، اس دی اہمیت تاں پیدا ہو سی جو پہلے حاکم اللہ دی اہمیت دل دے اندر پیدا ہوئے کہ وہ کیڑا وڈا بادشاہ ہے۔ اللہ جاندا ہے اج نمازی مل ویندے ہیں، اول تو پوری دنیا پورے مسلمان نمازاں نہیں پڑھتے، بڑیاں چکا ویندے ہیں، ہاں جڑے پڑھتے ہیں وہ نماز دی کیفیت تے روحانیت نہیں سمجھتے، وہ روٹین سمجھتے ہیں۔ رمضان دے اندر نمازیاں دی شرح ود ویندی ہے، ودی ہے نا، مسجداں دے اندر پہلے نالوں زیادہ اضافہ ہو ویندا ہے، لیکن جویں رمضان گزردا ہے وت انجے یار ختم ہر شے۔ یہ عبادت ہے؟ نہیں، یہ تو روٹین ہے۔ عبادت تو وہ ہوندی ہے کہ جی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا عبادت آوے اور اس دی لذت سمجھے تو اللہ دوسرے واری خود چھک کے لے آندا اس نو اپنے گھر دے اندر۔ اس پورا مہینہ اللہ دے گھر دے اندر گزاریا ہے، جی میں مہینہ گزریا وقت گھر بہ گیا، عبادت تو نہیں، تو روٹین آئی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بھی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت چلو روٹین دے طور تے ہی اپنے گھر دے اندر آون اجازت دے، توفیق دے چھوڑے۔ وہ اللہ دے پیغمبر دا دورہ فرمایا کہ جیڑا بندہ 100% دین تے عمل کرے سی انہوں جنت مل سی۔ پھر فرمایا اللہ دے پیغمبر نے ایک دور ایسا آنا ہے کہ 100% یا 10% دین تری ہے تو انہوں بھی اللہ جنت جگہ دے سی، کیونکہ فتنے اتنے آ ویڑے ہیں، واز کرن والے جیڑے نو اتنے ہونے کمزور، اپنے اندر عمل تھوڑے ہونے۔ اللہ دے پیغمبر دا واز نصیحت تے ساڑی نصیحت ایک کو جائی نہیں،
اللہ دے پیغمبر نصیحت کرے نا لوگ ہر شے سامنے رکھ دیندے ہیں. ایک بندہ آیا اللہ دے پیغمبر جمعے دے ٹائم آ کے بہ گیا تقریر سنن واسطے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کھڑا ہو جا اور سنتا پڑھ. جس تو ساڈے بعد حضرات جمعے دے دوران سنتا پڑھنے لگ پوندے پڑھ دین نا. اسی آتے ہیں نا جس وقت خطبہ ہوندا پی ہوئے جب مولوی تقریر بیٹھا کریں تو وہی خطبہ ہوندا ہے قسم دا تو چپ کر کے سنو, کیونکہ ایک تو نماز دے اندر یہ خلل آمنا ہے آواز آندی رانی, دوسرا حکم ہی ہوئے. یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے اس نے آ کے اٹھی کے پڑھ. کیوں آ کے وجہ بھی لکھی ہوئی کہ وہ بالکل غریب جیا بندہ تے انجے پھٹے پرانے تے میلے کچیلے کپڑیاں دے اندر ہو آیا. اللہ دے پیغمبر اس نے آخیا نا اٹھی کے نماز پڑھ. اور میں جو ایک بندے نے آخیا اٹھی بھائی تو سنتا پڑھ لے, سارے دی توجہ اس دے رہونی نہ بھائی کیڑا بندہ ہے. اللہ دے پیغمبر سارے لوگاں دی ادھے توجہ کرنا چاہتے ہیں, او دی حالت بھی کھاونا چاہتے ہیں, او دے کپڑے بھی کھاونا چاہتے ہیں. اس اٹھی کے نماز پڑھی نہ سنتا پڑھیا. پھر اللہ دے پیغمبر نے جمعے تو بعد اس واسطے چندہ فرمایا. او دا چندہ ہو گیا, او دی ایک چادر بن گئی, ایک قمیض تے ایک چادر بن گئی کپڑے والی. اگلے جمعے تے پھر ایک بندہ آیا, اس نے آ کے اللہ دے پیغمبر نے آخیا تھوڑے جے میرے واسطے نا ہیلپری واسطے لوگوں نے آکھو. اللہ دے پیغمبر نے پھر اعلان فرمایا وہ بندہ جس دی پچھلے جمعے نو چادر بنی آئی وہ چادر لا کے دیندا پیا. اللہ دے پیغمبر نے وہ چادر این کر کے لپیٹی خودو بنا کے اس دے سٹ چھوڑی. فرمایا کہ میں ہن روزانہ ایو کام کرنے, اج تو دیندا پیاں کل تیرے واسطے وت منگا, وت او دے واسطے او دے بنے کل نو او دے چھوڑے پرسوں او دے واسطے وت منگا. سٹ چھوڑی. ویکھ ہن او دی پچھلے جمعے تے چادر بڑی ہکو جھگے دے اندر تے اللہ دے پیغمبر دے فرمان تے او بھی لپیٹ کے رکھی بیٹھا کہ یا رسول اللہ کسے دے دیو. غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ دے پیغمبر نے اعلان فرمایا جو کچھ ہے لے کے آؤ. او یاد ہی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر دا پورا سامان لے کے آئے نا, آیا حتیٰ کہ سوئی بھی چاہ کے لے آئے. آکھن لگے کہ کسی دے کپڑے پاٹ ونجن دے تروپے مار لویں. حضرت عمر دے اس دن حالات ترکڑے آن, تلک الایام نداولها بین الناس, لوگوں دے اندر ایام چنگے بیڑے آندے رہندے, انہاں دے حالات ترکڑے آن. او اپنا گھر دا ادھا سامان چاہ کے لے آئے, لیکن انہاں دا ادھا سامان حضرت ابو بکر صدیق دے پورے سامان نالو بھی زیادہ ہا, کیونکہ حالات چنگے آن. وہ چاہتے ہیں کہ اج میں پہلا نمبر لواں, روزانہ ابو بکر پہلا رہندا ہے. اگے اللہ دے پیغمبر پوچھ دے کھلوتے ہیں کتنا لے کے آئے ہو, کتنا لے کے آئے ہو, کتنا لے کے آئے ہو. ہن اگر صدیق اکبر تے عمر کول بھی ایو پوچھ دے نا تو وت عمر دا مال زیادہ بن وینا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سوال بھی بدل لے, کیونکہ نمبر اسا ہمیشہ پہلے ابو بکر دا رکھنا. اللہ دے پیغمبر نے سوال بدل کے فرمایا کہ شاید گھر بھی چھوڑ کے آئے ہو. اگے آدھے غلط نے کتنا لے کے آئے ہو, ان کے شاید گھر بھی چھوڑ کے آئے ہو. حضرت عمر نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں ادھا چاہ کے لے آیا, ادھا گھر چا چھوڑے آئے. بڑا کمال ہے یار, بڑا کمال ہے. بھلا تواڈے گھر دے اندر 2 کلوٹیاں دانے دی ہوویں تے اگلے جمعے تے ایک لئی آوے آئے. ہاں جو اگر تواڈے گھر دے اندر 2 فریجاں تے اگلے جمعے تے ایک لئی آوے آئے کر سو نہیں, 4 روٹیاں پئی ہوویں تے 2 چاہ کے کوئی نہیں لے آندا اللہ دے نا تے. ادھا سامان میں چاہ کے لے آیا اور ادھا گھر رکھ کے آیا. صدیق اکبر تو کے لے کے آیا, گھر کے چھوڑ کے آیا. فرمایا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے ایک اللہ دا نا تے ایک اللہ دے رسول دا نا چھوڑ کے آیا. نکلن لگیا ایک سوئی تے نظر گئی او کد دے اندر ٹنگی ہوئی آئی. اس ویلے سیمٹ تو کوئی نہ ہوندے, گارے دی اٹاں ہوندیاں ٹنگی ہوئی آئی تے میں او بھی چھک لے کے کسے نو تروپے بھرن دے کام آ جائے. اس ویلے ایک صحابی اتنی ساری سونے دی ڈلی چاہ کے لایا, اتنی ساری گل دسن دی اس نے آ کے رکھ چھوڑی. سارے نے کوئی نہ کوئی دیتا, حتیٰ کہ صحابہ اکرام فرماندے کہ کسی دے گھر اگر جو بھی پیا نا تو وہ بھی مٹھ بھر کے لئی آیا. اللہ دے پیغمبر اس کو لیندے نہیں نہ یادن یار کیتے ہی جی میں ساڈی بیس دے منہ لا لیندے فرم این لیندے ہیں تے پورے خزانے دوتے ہیں کر کے چھڑک چھڑیندے ہیں. ایک صحابی سونے دی ڈلی لے کے آیا. اللہ دے پیغمبر نو پتہ چل گیا کہ اے بیچارہ جیڑا نا اے کی ہوندے نا ایسے جیڑے صبر دے تھوڑے جے کم ہوندے.
فرمایا کہ یہ ڈلی من پیا دیندا ہے دے اپنے گھر دے اندر ایک شے نہیں. اللہ دے پیغمبر نے سونے دی ڈلی چاہ کے اس در چ سٹی. وہ وت ادو ولا کے آیا تے وت اس نے رکھ چھوڑی. اللہ دے پیغمبر نے وت چاہ کے اس در چ سٹی. وہ وت ادو ولا کے آ کے وت کے سٹی. تریے واری جس ویلے رکھی اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے چاہی تے انج ماری کہ ودا میں تلے نہ ہوا تے من زخم ہو وینا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو اپنے کول رکھ, کوئی بالا بچیاں واسطے بھی رکھ. گل لسن دی ہے کہ دے جھگے چ او ایک سونے دی ڈلی آئی. اس ویلے ہوندے بھی پیسے یہ سونے تے سکے والے ہیں, دینار سونے دا ہوندا تے درہم چاندی دے ہوندے ہیں. یہ تو ہن روپیے آ بنے نا کاغذ والے. اس ویلے پیسے بھی یہ سونے تے چاندیاں دے ہوندے ہیں. تو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا تو رکھ. تو انہاں دے واز تے ساڈے واز دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے. ہن اگر 10% بھی شریعت تے عمل کر لواں تو ساتھے بڑا ہے, لیکن یہ بڑا نہ سمجھو. بندے نو ہمیشہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہرس ہر شے دے اندر بری شے ہے, ایک شے دے اندر ہرس چنگا ہے کہ بندہ دین دے اندر ہرس رکھے کہ میں اس نال ود کے عمل کراں, اس نال ود کے نفل پڑھاں, اس نال ود کے روزے رکھاں, اس نال ود کے نمازاں پڑھاں. یہ ہرس چنگا ہے. تو حکم جیڑا ہے نا, حکم اس دی عزت تاں پیدا ہوندی ہے جو پہلے حاکم دی عزت دل دے اندر آئے. پہلے دل دے اندر اللہ دی عظمت پیدا ہو سی تاں او دا حکم جیڑا نا نماز پڑھن والا, روزے رکھن والا, او دی عظمت ہو سی. تو او دی قدر کیویں؟ اللہ اکبر. ایک اگلے دن آیت پڑھدا بیٹھا ہوں, یہ جڑی خطبے چ پڑھی, بڑا سونا اللہ دا قرآن فرماندا ہے, من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا, اللہ فرمائندہ ہے جیڑا بندہ اپنی جان تے یعمل سوءا, میں اللہ دی نافرمانیاں والے کم کریندا رہیا. سوء دن بیڑا تے یعمل عمل تو نکلیا. اللہ فرمائندہ میں جیڑا بندہ یعمل عمل کریندا رہیا ہے سوءا بیڑے میں اللہ دی نافرمانی والے, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان تے ظلم کریندا رہیا ہے شرک کر کے, بدعت کر کے, گناہ کر کے, زنا کر کے, شراب پیپ کے. جیڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کریندا رہیا ہے, جیڑا بندہ میں اللہ دی نافرمانیاں والے کم کریندا رہیا ہے, انجے چلدیاں دے دل دے اندر اللہ کولوں معافی منگن دا خیال آیا ہے. اللہ فرمائندا ہے ثم یستغفر اللہ, انجے چلدیاں میں اللہ کولوں معافیاں طلب چا کریندا ہے. اگو اللہ فرمائندا ہے یجد اللہ غفور الرحیم. من بڑا غفور الرحیم پیسی. انج نہیں آکھیا کہ جیڑا معافیاں منگدا ہے غفرت لہو, میں معاف کر دینا. اے وی گل چکریا, توجہ, اے وی گل چکریا تا بڑی گل آئی کہ اللہ کے جیڑا چلدیاں میرے کولوں معافی منگ لے میں اللہ انہوں معاف کر دیندا ہونا. گل تا اے وی بڑی آئی, لیکن اللہ نے انج نہیں فرمایا غفرت لہو, میں معاف چا کرینا, بلکہ اللہ فرمائندا یجد اللہ غفور الرحیم. جدو معافیاں منگن واسطے میرے کولا سی میں اللہ نو بڑا غفور الرحیم پیسی. او جویں کوئی بندہ کسے بندے نو دعوت تے بلیندا ہے, اگو او آدا یار میں تیری دعوت تے تا ضرور آسان, لیکن اے دسا مینوں کھوے سے کیڑی شے دعوت دے اندر رکھے سے. ایک تا او ہوندا ہے جیڑا آدا ہے تو آ میں تینوں بریانی کھوے سا, تینوں میں ککڑ تے کڑائی کھوے سا, تینوں میں حلوے پنیریاں کھوے سا. ایک تا اے
ہوندا ہے جیڑا ایک ایک چیز کر کے گن دیندا ہے، دوجا او ہوندا ہے جیڑا آندا یار تو میرے دیر دعوت تاں کیوں پیا پوچھدا ہے کہ ویسے جدوں میرے دسترخوان تے چیزاں پئی ہوئیاں ویکھ لیسے تینوں پتہ چل ویسی میں کوئی چھوٹا موٹا سیٹھ نہیں میں کوئی چھوٹا موٹا خان نہیں میں کوئی چھوٹا موٹا چودھری نہیں جدوں تو میرے دسترخوان تے دعوت دے کھانے جڑے ہوئے ویکھ لیسے تینوں پتہ چل ویسی میں بڑا پڑے ہویا خان اللہ فرمیندا ہے جدوں بندہ مینوں آندا ہے اللہ میں تیرے کولوں معافی منگنا وا تو میرے کیڑے کیڑے گناہ معاف کرے سے اللہ فرمیندا ہے میں انج نہیں آتا کہ تیرا زنا بھی معاف چا کرے سا تیرا شرک بھی معاف چا کرے سا تیری چوریاں بھی معاف چا کرے سا تیری بدعت بھی معاف چا کرے سا انج ایک ایک کر کے اللہ گناون بوے تا کئی گناہ ایسے ہوندے جڑے رہ ویندے اللہ فرمیندا یجد اللہ غفور الرحیم تو جدوں میرے کول آ کے معافیاں منگ سے او کملیا مینوں اگوں معاف کریندا جدوں ویکھ سے او جھلیا تینوں پتہ چل ویسی میں کوئی چھوٹا موٹا غفور الرحیم نہیں میں کوئی چھوٹا موٹا بخشن والا نہیں یجد اللہ غفور الرحیم اللہ دے پیغمبر نے دی وضاحت کریں دے ہویا فرمایا ہے ایک بندے دے زمین تو لے کے اسمان توڑی گناہ بھرے پے ہوئے جدو او معاف کریندا ہے اللہ فرمیندا ہے معافیاں جدو منگدا ہے تا اللہ فرمیندا ہے غفرت لو میں معاف بھی کریندا ہونا تے اگو اللہ دا لا ابالی میں پرواہ بھی نہیں کریندا ہوندا او جدو بندہ کسے دا دل دکھیندا ہے جدو بندہ کسے دے دل دے اتے ٹھینس پہنچائندہ ہے او معاف ٹھو نہیں کریندا ہوندا بلکہ پہلے چٹیاں بھریندہ ہے ول سزاواں دیندا ہے ولو دے اتے پیسے تے چٹیاں تے بڑے لوگاں دیاں ملتاں تے ہاڑے کریندا ہے جدو چٹیاں بھی بھرا لیندا ہے سزاواں بھی دے لیندا ہے وت بھی متھے تے ہاتھ رکھ کے سوچ سوچ کے دسیندا ہے میں معاف کراں یا نہ کراں اللہ فرمیندا ہے لا ابالی جیڑا میرے کول معافی منگنا آندا ہے بھاویں میں اللہ نو جتنا بھی ناراض کیتا ہویا اس بھاویں جتنیاں بھی نافرمانیاں کیتیاں ہویا اس بھاویں جتنا بھی میں اللہ نو اس نے ٹھڈیاں نال پچھا دھگے ہوئے تے شیطان نو راضی کیتا ہوئے اللہ فرمیندا ہے میں پہلے دھکے نال بھی معاف چا کرے نا تے لا ابالی کوئی پرواہ بھی نہیں کریندا ہوندا یارے دے کولوں چٹیاں لے لواں اینو سزاواں دے لواں اینو میں ملتا تے ہاڑے کروا لواں لا ابالی یہ ساڑی پنجابی دی بولی دے اندر ہی لفظ بولیا ویندا لا ابالی آلا اے بندہ بڑا لا ابالی جیا ہے بے پر بولیندا ہے نا اس تے غور کرو اللہ نو آکھن دی کیڑی ضرورت ہے لا ابالی بھئی میں جدو معاف کرے نا میں پرواہ نہیں کریندا ہوندا اللہ کچھ سمجھاونا چاہتا ہے سمجھاونا یہ چاہتا ہے کہ کدی معافی مانگ کے وقت بھی بندہ پریشان نہ ودو پتہ نہیں معاف کیتا کہ اللہ نے نہیں کیتا اللہ فرمائندا لا ابالی بڑا پرواہ نہ کر لوگاں دیاں گلاں دیاں پرواہاں نہ کر لوگ تا دینا کہ اگے ہون تک ہنجری آئے تے ہون تسبیحاں چاہی ودا 100 چوہے کھا کے بلی حج تے ٹور پئی اللہ فرمائندا انہاں دیاں پرواہاں نہ کر لا ابالی جدو میں پیادا میں پرواہ نہیں کریندا غفرت لہو لا ابالی تے فرمایا کہ وے پیغمبر دا فرمان زمین تو لے کے اسمان تک گناہ بھرے پے ہوئے کیڑی دی ٹنگ یا سر بھی وچ نہ آندا ہوئے وقت بھی معافی منگدا ہے اللہ فرمائندا غفرت لہو میں انہوں معاف کر دینا لا ابالی پرواہ بھی نہیں کریندا تا وجہ نال
حکم دی عظمت تاں پیدا ہوندی ہے جدوں حکم کرن والے دی عظمت نو بندہ سنجان لے جدوں حاکم دی عظمت پیدا ہو جائے اللہ نے اپنی عظمت انج کرائی اللہ فرمائندا ہے کہ میں معاف کرن تے آواں تا پوچھدا بھی نہیں ہوندا پھدن تے آواں تا او حاجن عورت جیڑی بڑیاں حجاں کریندی آئی نمازاں پڑھدی آئی انجے بلی نو بھکھیاں بنن دی وجہ تو میں اللہ نے جہنم دے اندر چ سٹیا معاف کرن تے آیاں تے دو بدکار عورت آئی انجے میاں پیاسے کتے نو پانی چا پیوایا تے میں اللہ نے معاف چا فرمایا اے تا کئی گلاں ہوندیاں جڑی اللہ نو چنگی لگ ویندی ہے او جویں آدے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑی گل اللہ نو ساڈی پسند ہے کیڑا کم اللہ نو ساڈا پسند ہے اللہ فرمائندا ہویوں جو میں بڑی عظمتاں والا ہویوں جو بڑے میں مقام والا ان الانسان خلق ہلوعا اللہ فرمائندہ ہے میری قدر اگر نہیں جانی تا صرف اسے بندے نے نہیں جانی انسان تو علاوہ بھاویں زمین تے رینگن والی کیڑی بھی ہے وہ بھی میں اللہ دی قدر بڑی جان دی ہوندی ہے اے انسان 6 فٹ دا جنوں میں اللہ نے بنایا ہے اینو عقل بھی دنیا تو وکھرا دیتا ہے اینو شعور بھی دنیا تو وکھرا دیتا ہے اینو علم بھی دنیا تو وکھرا دیتا ہے کدی نبیاں دے ذریعے کدی کتاباں دے ذریعے تے کدی علماء دے ذریعے اینو تبلیغاں بھی کیتیاں اینو ہر تھڑکن والی جات میں اللہ نے سنبھالیا ہے مگر وقت بھی جتنا اے میں اللہ کولو بد زن ہوندا ہے اتنا کوئی نہیں ہوندا جتنا اے میں اللہ کولو مایوس ہوندا اتنا کوئی نہیں ہوندا ان الانسان خلق ہلوعا اے ہلوعا دا معنی وی ہوئے کہ اللہ فرمائندا ہے تے تو ود کے کوئی ہائے ہائے کرن والی مخلوق نہیں ہے تھوڑا جیا گھاٹا آوے تا تیریاں ہائے ہائے کھلوندیاں نہیں ہے ہائے انجو گیا ہے تے ہائے انجو ویا تے ہائے انج نہ ہویا اللہ فرمائندہ جتنا اے نا شکر ہے اتنا کوئی میری مخلوق نا شکری نہیں ہے اور جتنے بھی دنیا دے اندر وسن والی مخلوق ہے سارے دے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے تا چھڑا میں اللہ دا ہوندا ہے لیکن اے میں اللہ تو سوا غیرہ کولو ڈر دا ہے صرف جیندیاں کولو نہیں بلکہ مویاں کولو بھی ڈردہ ودا ہوندا ہے متا میں فلانے مزار تو لکڑیاں چا بننا تا میرے کوٹھے دیاں چھتاں تلیاں لنگل متا میں پیر صاحب دے مزار نو کنڈ چا کراں تا رحمتاں کنڈ کر ونجل متا میں اتھو کوئی چاول دا دانا چا چاواں تا میرے اتے ناراضگیاں ونجل اللہ فرمائندہ ہے تو ودا ڈردہ ہونا ہے اے جیڑی میری چھوٹی جئی مخلوق کیڑی والی ہے انہوں بھی پتا ہوندہ ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تو ودا ڈردہ ہونا ہے مزاراں تو لکڑیاں بنن واسطے تو ودا ڈردہ ہونا ہے پیراں نو کنڈ کرن واسطے اللہ فرمائندہ اے کیڑی اے نو پتہ ہے کہ جڑے دانے دے ذرے تے اللہ نے میرا نا چا لکھیا ہے ساری دنیا رل کے میرے کولو اناج کھو نہیں سکدیا اینو جتھو ہی دانا لبے او چا لیندی ہے بھاویں پیر دی تھالی وچوں لبے تاویں چا لیندی ہے بھاویں پیر دی تلی تو لبے تاویں چا لیندی ہے بھاویں پیر دی قبر تو لبے تھاویں چا لیندی ہے اے میں نہیں پیادا اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے اللہ دا قرآن فرمائندہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ زباب مکھی نو دل تے سلبا دل کئی شے چا لینا اللہ فرمائندہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اے سارے دنیا دے پیر بیٹھے ہوئے ناشتہ کریں دے انہاں دی تھالی دے وچوں میری ادھوری مکھی ایک ذرہ چاہ کے اڑ ونجے اللہ فرمائندہ لا
यस्तनकिज़ुहु मिन्हु। ए अपनी थाली विचों अपने खाने दा जर्रा भी मक्खी दे मुंह विचों नहीं छुड़ा सकदे। जेड़ा मक्खी जई हकीर मखलूक तू अपना खाना नहीं छुड़ा सकदे, ओ तैनू मैं अल्लाह दियां पकड़ा कोलों किवें छुड़ा सकदे? ओ तैनू जिन्ना कोलों किवें छुड़ा सकदे? ओ तैनू मैं अल्लाह दियां पकड़ा कोलों किवें छुड़ा सकदे? अल्लाह क्यों नहीं छुड़ा सकदे? इथों वगू अल्लाह फरमांदा है ज़अफ़ तालिब वल मतलूब। तालिब मुरीद नु आदिल ते मतलूब पीर नु आदिल। अल्लाह फरमांदा है ज़अफ़ तालिब वल मतलूब। ए जिवें मुरीद कमजोर है इंजे जिद कोलों मंगदा पिया है ओ पीर भी कमजोर है। ते शाहज़ोर अल्लाह कौन है? अल्लाह फरमांदा लक़विय्युन अज़ीज़। सुभान अल्लाह। अल्लाह विच अल्लाह फरमांदा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्ना जो तैं जिंदा नू छोड़ के मुर्दियां नू सदया, तैं ताकतवर नू छोड़ के कमजोरां नू सदया, अल्लाह इन्ना तेरी बेकदरी कीती कि नहीं कीती? अल्लाह फरमांदा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही। ओ जिवें मैं अल्लाह दी कदर करन दा हक हा इन्ना कमले इन्ने मैं अल्लाह दी कदर नहीं कीती। असा भुलदे हां और कोई मखलूक नहीं भुलदी। ओ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे पैन ते कीड़ी अगू के आख्या उदखुलू या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। अपने घर दाखिल हो वंजो। आंदा पिया ने सुलेमान दा लश्कर पैगंबर दा लश्कर ला यहतिमन्नकुम तुहानू रौंद न देवे घोड़ियां दे पैरां थल्ले ते वत ओनू भेड़ियां जो ओनू ते इल्जाम न देविया वहुम ला यशऊरून ओनू पता भी। अल्लाह इयो ला यशऊरून दा लफ्ज़ मुर्दियां वास्ते बोलदा है। अल्लाह फरमांदा ला यशऊरून अय्याना युबअसून। जिन्होंने तुसा सदेंदे हो मोए होए उन्होंने तो इतना भी नहीं पता कि असा दोबारा जिंदा कदन होना है। अल्लाह ने मुर्दे वास्ते बोलिया है। कीड़ी ते मकौड़े ने इयो लफ्ज़ जींदे पैगंबर वास्ते च बोलिया। बड़ी कोई मुआहिद आई आके लगी ला यशऊरून। उन्होंने पता भी कोई नहीं होना कि असा उहदे पैर थल्ले आंदे पे आके नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के एक अद कीड़ी नहीं वधी, एक अद तो चलो बंदे नजर ही नहीं आती। गौर नाल वेख्या वो तो पूरी कानून नहीं आई जेड़ी ऐलान खली करेंदी है। तो अगर अकल ली होंदी तो ऐलान करन दी केड़ी लोड़ है? या भाजी के वड़ ना वेंदी ऐलान खली करेंदी या अय्युहन नमल उदखुलू। ओ कीड़ियों उदखुलू जमा दा सीगा है अपने घर दे अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत सुलेमान वल्ला ने गल सुना छोड़ी। हदीस दे अंदर मिलदा रिवायात दे अंदर कि हजरत सुलेमान ने आख्या कि अल्लाह इस नाल मेरी मुलाकात करावे या ना कीड़ी नाल। बड़ी गल चंगी लगी। अल्लाह ने मुलाकात कराई। हज़रत सुलेमान ने आख्या तेरी गल मैं बहुत चंगी लगी है, बड़ी मुवाहिद है। मंग के मंगनी मैं नबी भी हाँ ते बादशाह भी हाँ। सुभान अल्लाह। उस आख्या बादशाह सलामत जी नबी जी ठीक है अल्लाह ने तुहानू नबूवत भी दी है, बादशाहत भी दी है, लेकिन तुहानू इतना ही कोई ना पता कि अस तुहाडी पैरां थल्ले आंदियां पईयां जां नहीं। हाँ सानू अल्लाह ने दसाया कि लश्कर आंदा पिया ने घरां च दाखिल हो जाओ। तुसा मैंने के दे लेना है? अरे सुलेमान ने थोड़े जलाल चाहे मैं तो ना नहीं मंग मंग मेरे को। कीड़ी सोचने बैगी उस आख्या कि अंडे भी अल्लाह सानू इतने देंदा है, एक एक अंडे विचों अल्लाह बच्चे भी इतने देंदा है। जो असां निकलदी हाँ तो खाना खावण वंजीए तो असां एक दाना बन के खा वंजीए रज वेंदे दू असां घर चा के आना पौंदा, खाने की तो सानू लोड़ कोई नहीं। बड़ा सोच के आखिर लगी जनाब इन चक्कर ना साड़ी जिंदगी अल्लाह ने थोड़ी बनाई हुई है, तू थोड़ी जी जिंदगी साड़ी वधा छोड़ो आना। हज़रत सुलेमान ने फरमाया तुहानू पता नहीं कि अल्लाह ने कुछ चीज़ां मेरे इख्तियार रखी हैं जिहड़ी मैं किसी नूं दे सकदा, राशन पानी ते कुछ मैं नहीं दे सकदा। कीड़ी आखिर लगी अच्छा इंज दी गल है कुछ दे सकदे हो ते कुछ नहीं दे सकदे, वत मैं तुहातू क्यों मंगा? मैं मंगा तो उस कोल मंगा जिहड़ी हर शै दे सकदे। हाँ जो साडे कोलू कोई आम जी बंदा चौधरी मामूली जी आके आके मंग केड़ी शै मंगदे, अस नाले ढिले करने कि नहीं करने? दानिया तो शुरू सा ते आ दालां तक
سارا گھنٹ جسا اس کا کیا جدن تو ادھیاں شیاں دے سکدا ہے ادھی نو دے سکدا تو میں اسے کول منگا جڑی ہر شے دیندا اے میرے رب دی پہچان او آدھا ہے روزے رکھ او آدھا ہے نمازاں پڑھ جے تک تو اس حاکم دی پہچان نہ ہو سی او توڑی او دے حکم دی پہچان نہیں ہو سکتی جس بندے نو نہیں پتا کہ ایسا چو کیڑی شے جس نو نہیں پتا کہ او سپریم کورٹ دے اندر بیٹھن والا جج تے سیول جج دے اندر فرق کیڑی شے ہے انہوں دے حکم دی کیڑی عظمت ہونی جس نو پتا ہے بڑا نا ہے ایسا چو بڑا نا ہے سپریم کورٹ دے جج دا اس ویلے آکسی یار اس دا حکم آیا نہ ہون کرنا پوسی اللہ دا پہلے میری پہچان کرو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پہلے دسیا بھی یہ ہے کہ نہ میرے پیکے نہ میرے ساورے نہ میری دھیاں نہ میرے پتر نہ بیوی بچے انہاں تو بندہ مجبور ہوندا میں کسے تو مجبور نہیں ہوندا اللہ فرمائندہ ہے اللہ الصمد یہ دا کیا نام مطلب ہے بے الصمد دا کیا مطلب ہوندہ ہے بے نیاز بالکل پریشانیاں تو بچے ہویا مجبوریاں تو چھٹے ہویا اللہ فرمائندہ ہے اللہ الصمد ایڈا بے نیاز ہے وطوی اللہ فرمائندہ ہے بے نیاز جیڑا ہوندہ ہے اوتا پرواما دنیا دی نہیں کریں دا ہوندہ اوتا نہیں وے دا ہوندہ کوئی لڑے تا لڑے اپنے سے دے کریں دا ہے مگر میں بے نیاز ہوں دے باوجود ما ربک بظلام للعبید میں اپنے بندے تے رتی برابر بھی ظلم کریں دا بلکہ میں اللہ فرمائنا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من یتق اللہ فرمائندہ ہے جیڑا میں اللہ کو ڈر ویندہ ہے میں اللہ نال مخلص ہو ویندہ ہے یجعل لہ مخرجا او دے تنگ رستیاں بھی آسان میں اللہ خود کر دیندہ ہونا او پھتھا پیا ہوئے جتوں نکلن دی کوئی سرنگ انہوں نظر نہ دی پئی ہوئے اللہ فرمائندہ ہے مخرجا میں کدھاں بن کے او دیاں مددہ فرما دینا او جیویں مائی صاحبہ پریشان ہو کے پئی ویندی ہے یعقوب پیغمبر دی گھر والی 18 سال جو گئے یعقوب پیغمبر نو بیماریاں دے اندر گھریا ہویا برادریاں نے بھی کٹ دیتا ہے پتر بھی چھوڑ گئے سارا کچھ مال وغیرہ ہلاک ہو گیا ہے پریشان دیاڑیاں کر کے اپنے خامند نو روٹیاں کھویں دیئے حتیٰ کہ گراں بھی بھن بھن کے حضرت صاحب دے منہ دے اندر دین دیئے ویندی پئی آئی پریشانی حالت دے اندر اگو رستے تے مل گیا ہے شیطان ابلیس بڑا میاں صوفیاں دی شکل دے اندر چٹیاں داڑیاں چٹے کپڑے تے مسواک ٹنگے ہویا کن دے اندر او چولا گٹیاں توڑی لمبا تے سلوار پائی ہوئی بھی کوئی نہ اللہ اکبر اتنے ایک آندے ان قاری صاحب قاری اسلام صاحب والے صاحب اور دے بڑے دوست ہیں اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ دے وے وہ جدوں جماعت کراویں نا آنا تسا دے آنا ستھنا اتنا کر لو وہ آدھے ستھنا لا کے موڑیاں تے رکھ لو یہ بھی ایک پیری دی سب تو بڑی چیز ہے کہ لمبے چولے تے ستھنا کوئی نہ پتہ نہیں یہ کیڑی پیری یار حالانکہ یہ چیز زیادہ کجن دی ادھے واسطے آدھر مجلے نالو سلوار زیادہ ہے ستر ڈھکن والی وہ تین جی ہوا دا جھول آیا تھا نظر آ گئی اللہ اکبر جدوں ویندی پئی آئی اگو شیطان ملیا بڑی صوفی دی شکل دے اندر تے آکھن لگی او مائی صاحبہ بڑی پریشان پئی لگ دی جنے جی 18 سال ہو گئے میرے گھر والے یعقوب پیغمبر انجے بیماریاں دے اندر لڑدا پیاں بڑی پریشان صنف نازک جو او اگو آدھا انجے چکر گھر لگی ونج کالے رنگ دا بکرا لے لے انہوں ذبح کرن لگا میرا نا چلویں انجے ذبح کرے سے جدو دیاں بیماریاں ادائیں لگیاں ویسے انج نہیں آکیا میرے در لیا ہونتا دن میرے در لیا آکیا صرف اتھے نا کہندہ لینے میرا لینے ایک ہوندہ ہے کسے پیر دے نا تے بکرہ زبر کرنا تے نا ذبح کرن لگی اللہ دا لینا یہ بھی بدعت ہے ایک ہوتا ہے کہ مڈو نہ ہی اللہ دا نہ لینا
یہ بھی بدعت ہے۔ اس آخیا میرے نا تے لے بکرا، اس نو ذبح کر۔ اگو اللہ دے پیغمبر دی گھر والی وہ تو پریشان آئی، اس نے نہ ہاں کیتی تے نہ کیتی، گھر چلی گئی۔ اللہ دے پیغمبر در گئی، اللہ دے پیغمبر نو آکھن لگی جی تہاڈا علاج ڈھونڈ کے آئی ہاں، کیویں جی بکرے دا بندوبست کیتا جائے؟ انہاں نے کیا کوئی تکا شکا بنا کے کوئی کباب شباب یا کوئی کلیجی دی یا کوئی ایسی دوائی بناونی ہو سی، کوئی حکیم شکیم نو مل کے آئی ہو سی۔ حکیم ملے جن نہیں، حکیم نہیں، ایک بڑا اللہ دی پہنچی ہوئی سرکار ملی ہے جی، تُن نہ کیا بکرا جیڑا نا ذبح کرو میرے نا دا، تو بھاویں غریب بھائی ماڑ چھوڑو تہاڈا گھر والا ٹھیک ہوئے سی۔ اللہ دے پیغمبر نو پتہ چل گیا کہ اے جیڑا اے کوئی اللہ دا بندہ نہیں بلکہ شیطان لعین آ، کیونکہ قرآن فرمائندہ ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یکون للناس کونوا عبادا لی۔ فرمائندہ ہے کہ میں اللہ نے کوئی ایسا بندہ گھلیا ہی نہیں جنہوں میں حکمت دیواں، دنائی دیواں، سیاں پاؤ دیواں، دین دی تبلیغ دیواں، دین دی سمجھ دیواں، تے وہ تو لوگوں آکھو میری عبادت کرے، وہ تو لوگوں آکھے کہ میری عبادت کرو، ایسا بندہ میں گھلیا۔ اے سان پتہ جدوں تو اللہ دے پیغمبر نو کوئی نہ پتہ ہو سی، انہوں نے پتہ چل گیا کہ ادو اللہ دا بندہ ہوئے تو ادو آکے میرے نا تے بکرے ذبح کر، اے بندہ نہیں، اے بندے دی شکل دے اندر کئی بلاں آئی۔ اللہ دے پیغمبر نے پوچھا تو اگو کیا کیا؟ کہ میں نہ کیتی تے نہ ہاں کیتی۔ اللہ اس ویلے اللہ دا پیغمبر آتا ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ پتر لینی میں بولیا نہیں، جان لئی میں بولیا نہیں، برادری لئی میں بولیا نہیں، یو ہکو جھگا دل لالا بچیا ہویا ہن اس تے بھی ڈاکا پیا مرندے شیطان مینوں کمزور سمجھ کے اللہ میری مدد چا فرما۔ ادو اللہ دے پیغمبر نے اپنی گھر والی نو آکھیا غصے دے اندر آ گئے تو انہوں نہ کیوں نہیں کیتی، چپ کیوں کر گئی ہیں؟ میں جو ٹھیک ہوئم تا میں تینوں 100 کوڑے مارنے۔ کتنے غصے چاہ گئے، تو نبی دی گھر والی ہو کے تو چپ کر گئی، تیرے اندر تا تعلیم ہونی چاہیے دی میری۔ اس نے آکھنا نہیں اسا دیونا دا صرف کہہ دینا تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں ٹھیک ہو گئی ہوں تا اس جرم دے اندر میں تینوں 100 کوڑے مارنے۔ وقت گزردا گیا، اللہ دا پیغمبر ٹھیک ہو گیا، ہن کوڑے مارن دا ٹائم آیا ہوں تو اللہ فرمائندا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ فرمائندا میرا پیغمبر ٹھیک ہے، 18 سال تو ہی میری بیماریاں نو چھائی رکھیا ہے، نہ شکری نہیں کیتی مگر اس نے بھی تا تیری بیماریاں نو 18 سال چاہی رکھے ہیں، تو بیماریاں نو چاہی رکھے ہے تا اس نے بیمار نو چاہی رکھے ہیں۔ اللہ کے کرام میں قسمہ جو چاہ لیاں کے کوڑے مارنے۔ اللہ فرمائندہ جیڑا میرا ہو ونجے رستے میں خود کٹھیندہ ہونا، ہون اگر اللہ انہوں کوڑیاں تو بچاوے آتا پیغمبر دی قسم ویندی آئی، یا قسم بچاوے آتا مائی صاحبان دی کنڈ ویندی آئی۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فضرب به ولا تحنس۔ میرا پیغمبر ایک جھاڑو لے لے، او دے اندر 100 تیلے پا لے، ہکے واری کڑ دی کنڈ دے اندر چمار، تیری قسم بھی پوری تے او دی کنڈ بھی بچ گئی۔ اللہ تنگ رستے انو وسان کیتا یا کوئی نہ کیتا نا؟ ہکے واری تیلے لے پکھر دے اندر پا تے کھنڈا لمی تیلے، کیونکہ اکٹھی تے بونڈا ڈی لگ دی، کدی کسی جلی نے بیوی کو لو کوئی نہیں، اللہ بچائے، وہ تو کھنڈا لمی، کھنڈا کے ماری تے انہوں پیڑ بھی نہ ہو سی، تیری قسم بھی پوری ہوئے سی۔ اتنے ان تھوڑا جے مسئلہ سمجھا چھوڑا، سمجھاواں چاہ جو اگر برادری کبڑی وے نہیں تھا، کبڑی سو نہیں تو سے کبڑی وے سو۔ اللہ ایک بادشاہ، وہ بادشاہ دے پتر نو کاوڑ نہ چھڑ دی، وہ بادشاہ بڑا پریشان کی یار بادشاہ تو واسطے تو ضروری ہے غصہ بھی آوے جلال بھی آوے، ہاں تینوں کاوڑ نہیں چڑھ دی۔ اس نے اعلان کر دیتا بھئی میرے پتر نو جس نے کاوڑایا نا انہوں میں اتنا انعام دے سا۔ وہ سارے آ کے کی گالیاں کڈین کی کو جا کے لیکن وہ ہس چھوڑے۔
ایک معصوم جی قوم دا بندہ گیا، معصوم قوم جان دے ہو؟ ہاں ہوندی ایک معصوم جی قوم، وہ گئی اس آکھیا میں اس نو غصہ دی وینا، اس آکھیا جناب بادشاہ سلامت جی شہزادہ جی میں تو ایک گل کرنی ہے، غصہ نہ کرے سو، اس آکھیا میں غصہ آئے کدی نہیں، اس آکھیا اچھا ٹھیک ہے جی گل اے ہے او ہو تسا غصہ تو نہ کرے سو، اس آکھیا نہیں غصہ میں آئے کدی نہیں، اس آکھیا اچھا گل اے ہے کہ تسا غصہ نہ کرے سو، اس آکھیا نہیں میں غصہ آئے کدی نہیں، تریے واری اس آکھیا میں تواڈے چہرے تو غصے دے آثار لگدے پے تسا غصہ، اس آکھیا سعودی دیا میں جو آکھیا میں غصہ آیا کدی نہیں، اس آکھیا میں نظر پہ آندا وہ یہ گل کریں دیا اس چھک ڈانگا رکھیاں اس ماٹھیا ہی صحیح تے کپڑے ہی پار جوڑے، اس آکھیا غصہ تو آ گیا، تو میں اس واسطے بار بار پوچھتا بیٹا مسئلہ سمجھاواں غصہ تو نہ کرے سو، نہ کرے سو۔ اللہ دے پیغمبر نے پوکھر چائی وچ پائے 100 تیلے تے قسم چائی آئی کہ میں مارنے کتنے کوڑے 100 تے او مارنے کیویں نکے واری 100 پہلے ایک ماریا وت دوا ماریا وت تریا مرندیاں وت 40 وت 50 وت 60 وت 70 وت 80 وت 90 وت 99 تے وت 100 یہی کوڑے مارن دی قسم چائی آئی، لیکن اس نے ایک بوکھر چائی وچ 100 تیلے پائے، ایک بوکھر 100 تیلیاں والی ایک والی مار کے 100 پورے کیتے یا کوئی نہ کیتے، جدوں ایک واری 100 تیلے والی بوکھر مار کے 100 پورے ہو سکدے تے ایک مقام تے کھلو کے 3 اکٹھیاں طلاق دیون نال 3 کیوں نہیں ہو سکدیاں؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ آدن جی ہکی جات ایک باری طلاق دے تے صرف ایک ہوندی، ہاں اتھے اللہ نے ایک واری بوکھر مرائی 100 تیلیاں والی تے کتنے پورے کیتے 100، جدو ایک تیلے ایک بوکھر دے اندر 100 تیلے اللہ نے مرا کے 100 پورے چکیتے تا ایک آواز دے اندر 3 اکٹھیاں طلاق دیون نال کیوں ایک ہوندی 3 پوریاں ہوندیاں، یہ ساڈے ہیلے ان بچاؤن واسطے رنا بچاؤن واسطے دین بدل لیا، اللہ اکبر۔ یہ جب بندے نو کھلا رہا تلے انہوں صرف ہکو ایٹ میرے ساں تو ہکو جڑا دا 3 ایک ہوندیاں انہوں ایک بھی پیوائی 2 بھی پیوائی 3 بھی پیوائی، تلے اس آکھیا بھی کتنی لگی انہوں سکیا میں تو 3 لگی نہیں یار میں تو ایک ماری ہے، کیوں ہے سکیا تواڈے 3 طلاق کتنی ہوندیاں ایک ہوندیاں مت میں بھی ایکو ماری ہے، ہکی جاتے کھلو کے 3 ماری ہیں تو ہکو ہی نا وہ ایک ہوندا ہے تے 3 ہوندیاں۔ اللہ فرمائندا میں اتق اللہ جڑا میں اللہ کو ڈر جائے یجعل لہ مخرجا او دے تنگ رستے انو آسان میں اللہ خود کریندا ہو نا، وت لا ابالی پرواہ بھی نہیں کریندا ہوندا، حالانکہ جڑا طاقتور ہوندا ہے نا وہ جدوں دلیل چو ہڑے تو وت اپنے زور بھی کھیندا ہوندا ہے، اللہ نہ کدی دلیلاں ہی چو ہریا تے نہ کدی اپنا زور بھی کھایا، وما ربک بظلام للعبید اٹھ ڈاند تے دمبے دے اندر بن گئی یاری، ویندے پیان رات لگی بھوک انہوں نے ایک ملی گڈا لکڑیاں دا گاہ دا گڈڑی ملی داند آکے میں کھاونی دمبے آکے میں کھاونی اٹھا کے میں کھاونی، وہ لڑن لگ پے ایڈا سواد تو کوئی نہ بے سارے رل کے کھا لویں، اٹھا کیا میں تواڈے وچوں سارے نال وڈا ہاں پرانا ہی ہاں، میں ایک سچویشن دسینا او من لو تو او جڑا منسی اسے دی اس کہا ٹھیک ہے، اس کہا اے ویکھو کہ سب تو پہلے دنیا تے کون آیا ہے، اگر اساں اٹھ سب تو پہلے آیا تو میں کھاساں، اگر دمبے پہلے آئیں تو دمبا کھاسی، اگر داند پہلے آیا تو داند کھاسی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سن شرط مزدور ہے، دمبے آکے سب تو پہلے میں آیا جی، دلیل کے ہوئے دلیل ہے کہ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نے جدوں اپنے اسماعیل دی گردن تے چھری پھیری آئی اللہ نے کہ بھیجے دمبا میں ادھن دا سیدھا حضرت ابراہیم تے کھلوتے میں 4,500 سال پہلے دا اے میں کھاونی، ہوں وہ اٹھ حیران ہو گیا بھئی یہ پہلی سٹ تے بھی حضرت ابراہیم تے میں کھلوتا ہے، اگوں داند بولے اسا کہ جناب جی میں اس تو بھی پہلے ہاں، تو پہلے کیویں جنے اللہ دے پیغمبر جدوں آئے ہیں دنیا تے حضرت آدم علیہ السلام جنت جو نکل کے دنیا تے آئے ہیں انہاں کھیتی باڑی کیتی ہے یا کوئی نہ کیتی، جنے کیتی ہے تو کھوتیاں تے کیتی ہے کوئی دان تے کیتی ہے نہ اساں ادھن دے ہاں، او پریشان ہو گیا اٹھ بھئی ایک حضرت ابراہیم تے کھلوتا دوسرا حضرت آدم تے کھلوتا اس تو پہلے تے تاریخ بھی کوئی نہیں، ہوں اٹھ جیڑا پریشان ہویا جس ویلے پریشان ہویا اس نے چائی گڈڑی تے رکھی اپنی کوہان تے ٹر پیا، دمبے آکھیا میں پرانا ہاں کہ مندہ تو پرانا ہے، داند آکھے میں پرانا ہو سکے مندہ تو پرانا، وقت جنے ساندے جنے ایڈے ہوتا لے لو، ایڈے ہوتا لے لو، مطلب ہے کہ جڑے ویلے ترکڑا بندہ دلیل چو ہردا ہے تو زور بھی کھیندا ہے، لیکن اللہ نہ کدی دلیل چو ہرے آتے نہ کدی بندے نو زور بھی کھایا، وما ربک بظلام للعبید، الٹا فرمایا
فرمایا سونے محمد نے کہ اللہ تبا آنے ڈھونڈ کے بندے نو بخشن دی کوشش کریندا ہے، بلا بندہ نیڑے لگے تو صحیح۔ اللہ دے اگو دعا ہے کہ اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔